اللہ کے ساتھ وہ اسلام اللہ چچا جان، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ لیو کر کے آئیں، آپ کی آواز بار بار کٹ رہی ہے، آپ لیو کر کے آئیں۔ جی، تو یہ ختم نبوت فورم پر میں نے ایک آرٹیکل کھولا ہوا ہے ان گوبر شاہیوں کے متعلق، تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں تفصیلاً۔ ختم نبوت فورم پر ہم موجود ہیں، اور یہ آرٹیکل یہ آ گیا فتنہ گوبر شاہی کا تعارف، اور اس کے جو مصنف اس آرٹیکل کے ہوں وہ ہمارے استاد محترم سید مبشر رضا قادری حافظہ اللہ ہیں، اور انہوں نے بڑا تفصیلی جو ہے نا یہ آرٹیکل لکھا ہے ان گوبر شاہیوں پر۔ فتنہ گوبر شاہی کا تعارف عقائد و نظریات کی روشنی میں۔ آج کل پاکستان اور کچھ دوسرے ملکوں میں مراقبہ حال کھل رہے ہیں، اور دل یعنی قلب کو جاری کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں، اور اللہ اور ذکر اللہ کو سب عبادات سے افضل قرار دیتے ہیں، اور اس میں طبلے اور میوزک کی دھن میں باقاعدہ لڑکیاں اور لڑکے رقص کرتے ہیں، یا وہ اسے ورد پر جھومنا کہتے ہیں۔ اس فرقے کی آڑ میں ایک اور فرقہ بن گیا ہے، وہ بھی اسی طرح کا ملتا جلتا کافرانہ عقائد والا فرقہ ہے۔ اچھا جی، وہ خواجہ شمس الدین عظمیٰ کا گروہ ہے، آج کل انہوں نے بھی مراقبہ ہال کا کام سنبھال لیا ہے، اور انجمن سرفروشان اسلام نے مہدی فاؤنڈیشن کے نام سے کام شروع کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک پیمفلیٹ ہے ایک گوبر شاہیوں کا، جو یہ مراقبہ ہال انہوں نے کھولا ہوا ہے۔ مراقبہ دراصل جو اندر کی ہے نا انسان کا، مسلمان کی جو روحانی ہے، روحانی صفائی، اندر کی دل کی صفائی ذکر کے ذریعے سے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ بندہ جو ہے نا اللہ کے حضور اس طرح جو ہے نا یعنی کہ موجود ہوتا ہے ذکر کرتے ہوئے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر دیکھ نہیں پا رہا تو اس بات کا خیال رہے کہ ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور اس کو جو ہے نا آپ کہہ لیں الاحسان کہہ لیں۔ اور لیکن جب مراقبہ کرتے ہیں تو اس میں میوزک آ جانا، میوزک کا استعمال ہونا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر علماء کا بھی سخت سٹانس ہے، اور خاص کر کے جو سلسلہ نقش بندیہ ہے ان کا بھی سخت سٹانس ہے کہ مراقبہ کے دوران، ذکر کے دوران میوزک کے استعمال ممنوع ہے، اور ذکر کرنا ہے تو بغیر میوزک کرو، نہ دھمال ڈالو نہ کچھ کرو۔ لیکن یہ ایک تو میوزک، اوپر سے لڑکے اور لڑکیوں کا مخلوط، اس پر جو ہے نا اکٹھے ہونا، یہ کون سا ذکر ہے ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ کوئی اگر گوبر شاہی دیکھ رہا ہے تو آؤ اور بتاؤ ہمیں کہ لڑکے اور لڑکیاں مل کر کون سا یہ رقص کرتے ہیں، کون سا یہ ذکر کرتے ہیں، سمجھاؤں ہمیں ان کی تعلیمات کیا ہیں، کہ گوبر شاہیوں کی تعلیمات کیا ہیں۔ اچھا، یہ دھڑکتا دل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جس پر اللہ لکھا ہوا ہے، یہ دراصل ایمبلم ہے ان گوبر شاہیوں کا، اور آپ لوگوں کو اکثر جو ہے نا درختوں پر یا کھمبوں پر پوسٹر لگے ہوئے نظر آتے ہوں گے، جس پر یہ ایسا دل بنا ہوگا، اور اس پر یہی بلکہ بالکل یہی جو دھڑکتا دل کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹیکر، یہ اسٹیکر لگا ہوا پیمفلیٹس پر یا پوسٹروں پر۔ اچھا، فتنہ گوبر شاہی کے باطل عقائد اور نظریات۔ ریاض احمق گوبر شاہی 25 نومبر 1941 سے اس کی پیدائش ہے تا 25 نومبر 2001 اس کی موت ہے۔ ایک صوفی مصنف، روحانی پیشوا اور انجمن سرفروشان اسلام ASI کے سرپرست و بانی تھے۔ گوبر شاہی ایک متنازع شخصیت کے حامل ہے، اور مسلم علماء ان کے بیانات پر احتجاج کرتے رہے ہیں۔
پورا نام ریاض احمق گوبر شاہی ہے۔ گوبر یا مذہب بہت خطرناک فتنہ ہے، اس کا بانی ریاض احمق گوبر شاہی ہے۔ گوبر شاہی نے اس کا آغاز اپنی انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے کیا۔ علماء اسلام اس کو دین سے خارج قرار دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب اتنی قسم کی کفریات ہیں، بکواسیات ہیں گوبر شاہی کی، تو علماء نے تو اس کے جو ظاہری جو کفر ہے اس پر فتویٰ لگا کر جو اپنا حق ادا تو کرنا ہے نا علماء نے۔ تو یہ ہے گوبر شاہی، اور اس فرقے کا طریقہ واردات اس لحاظ سے بہت پر اسرار و خطرناک ہے کہ نہ صرف اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر یہ والی چیز، یہ خطرناک ہے، پر اسرار اور خطرناک ہے، یہ والی لائن دعویٰ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ دعویٰ ہمیں کہاں پہ سننے کو ملتا ہے؟ یاد کریں، ہاں جی یاد آیا، اہل سنت پاک .com، یہ مرزا جونیئر کی ویب سائٹ ہے۔ یہ اہل سنت پاک .com، وہ بھی اہل سنت کا نام استعمال کرتا ہے، اور یہ گوبر شاہی بھی اہل سنت کا نام استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے نا، کہیں نہ کہیں تانے بانے آپس میں مل ہی جاتے ہیں نا، چاہے گوبر شاہی ہو، چاہے مرزا جونیئر کے چھوکرے ہوں، چاہے مرزا قادیانی کے کتورے ہوں، آپس میں کہیں نہ کہیں آپس میں لنک مل ہی جاتا ہے۔ جیسے مثال لے لیں، مرزا قادیانی بھی خود کو امام اور مہدی کہتا ہے، گوبر شاہی خود کو مہدی کہتا ہے، مرزا انجینئر خود کو امام کہتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف سے مرزا جونیئر جڑ گیا مرزا قادیانی سے خود کو امام کہہ کر، اور دوسری طرف سے گوبر شاہی مل گیا مرزا قادیانی سے اپنے آپ کو مہدی کہہ کر۔ دیکھ لیں، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب علیہ رحمہ کی اتباع اور عقیدت کا نام بھی دم بھرتا ہے۔ فتنہ گوبر اہل سنت کو بدنام کرنے اور نوجوانوں کو راہ حق سے بہکانے کے لیے اہل سنت کا لیبل لگا کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ایسے ہی کام یہ مرزا جونیئر بھی کرتا ہے کہ جب اس نے جو ہے نا شیعہ کے خلاف بکواس کرنی ہوتی ہے تو یہ اہل حدیث بن جاتا ہے، جب اس نے اہل حدیث کے خلاف بکواس کرنی ہوتی ہے تو یہ دیوبندی بن جاتا ہے، جب اس نے دیوبندیوں کے خلاف بکواس کرنی ہوتی ہے یا اہل حدیث کے خلاف بکواس کرنی ہوتی ہے تو یہ بریلوی بن جاتا ہے۔ اور جب اس نے جو ہے نا بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کے خلاف کٹھی بکواس کرنی ہوتی ہے، خاص کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے گستاخیاں کرنی ہوتی ہیں، تو پھر یہ روافظ کا یہ طریقہ کار اختیار کر لیتا ہے، جو کہ پھر جو شیعہ ہیں، جو کہ روافظ سے خود کو جو ہے نا بری کہتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ پریشانی کا باعث بنتا ہے، اور اسی طرح اہل سنت کے لیے بھی یہ پریشانی کا باعث بنتا ہے، جو بندیوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے، اہل حدیث کے لیے بھی یہ پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اور ایسی طرح یہ جناب گوبر شاہی کے بھی وتی رہا ہے، اوپر سے مرزا قادیانی جب زندہ تھا تو وہ بھی ایسی طرح کرتا تھا، پلے میں حنفی ہو جاتا تھا، پل میں اہل حدیث ہو جاتا تھا، پل میں ہندو ہو جاتا تھا، پل میں عیسائی ہو جاتا تھا، پل میں سکھ ہو جاتا تھا۔ عجیب انہوں نے کھچڑی پکائی ہوئی ہے ذلیلوں نے۔ ہمارے ساتھ ابھی مبشر لطیف بھائی موجود ہیں، ان کو اسٹریم میں ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی مبشر بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کی، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، میری آپ کی توسط سے استاد محترم کی خدمت میں اسلام عرض ہے، اور یقین کریں کہ آج میں نا بڑی پہلے اسٹریم میں بھی کال کی ہے تو اپنا استاد محترم سے ڈر بہت لگتا ہے، جھڑک دیتے ہیں، تو ان کا تو جو جھڑکیاں بھی میں سمجھتا ہوں ہماری ہدایت کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور ان کے وسیلے سے مجھے ہدایت ملی۔
نہیں تو میں بھی انجینئر کے فتنے میں پھنستا مطلب کہ بچاؤں. اللہ نے مجھے بچایا اور استاد محترم کے ہی وسیلے سے بچایا مجھے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ استاد محترم کو لمبی زندگی، صحت و تندرستی والی، عافیت والی اور راہ حق پہ جہاد کرتے ہوئے گزارے. آمین. آمین ثم آمین. اچھا اسامہ بھائی، آج جیسے ابھی آپ نے یہ گوبر شاہی کا جس طرح سے لگایا ہے نا، اسی طریقے سے ختم نبوت پہ انجینئر کی مجھے صرف یہ ایک بات ہے جو مجھے لگتی ہے، لیکن میں استاد محترم کے آگے نہیں بول پایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے نا اس کے ساتھ نہ جوڑے، میں لعنت بھیجتا ہوں اس کے اوپر، اس کے جو بھی اس کے قائد نظریات ہیں، لعنت ہے اس کے اوپر، اس کے نظریات کے اوپر بھی. کہ جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، صرف قادیانیوں نے نہیں ڈالا ہے، یہ گوبر شاہیوں نے ڈالا ہے. اسی طرح ایک بوہر کوئی ہے، وہ انہوں نے ڈالا ہے. وہ بھائی ہیں ضیاء الرحمان بھائی، رات کو سٹریم میں گئے تھے استاد محترم ان کی، زیتون ایف ایم پہ آتے ہیں وہ. انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا لیکن پھر بیچ میں چھوڑ دیا تھا. یہ گوبر شاہی سے پھر آگے نہیں بڑھے تھے شاید وہ. تو عرض یہ ہے کہ جن نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، آپ کائنڈلی ایک سیریز پوری چلائیں اس کے اوپر. یہ میری ایک جاہل کی تمنا ہے آپ کے آگے اور استاد محترم کے آگے. آپ میرا پیغام پہنچانے کا کام کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جی دیکھیں، ہمارے چینل کا نام کیا ہے؟ ختم نبوت فورم. اس پہ سیریز چلائیں یا انڈائریکٹ کام کریں ہم بغیر سیریز کے، لیکن ہم ختم نبوت کا ہی کام یہاں پر کر رہے ہیں. چاہے جو مرضی ہو، بہوری ہو، گوبر شاہی ہو، مرزا جونیئر خود کیوں نہ ہو، کیونکہ اس نے بھی دعوی نبوت کر کے اپنے صحابیوں کا اعلان کر دیا ہے، اور اسی طرح یہ خود بھی ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والا ہو گیا ہے. مرزا جونیئر ہو، مرزا قادیانی ہو، یا دنیا جہاں کا جو مرضی ہو، یا مسلمہ کذاب اپنی قبر سے اٹھ کے آ جائے، وہ کیوں نہ ہو، ان سب کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے، ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے، سیریز چلیں یا نہ چلیں. سیریز سے مراد یہ نہیں کہ ایپیسوڈ 1 کر کے ایپیسوڈ 2 کر کے اس طرح، یا کسی ایک مخصوص کو جو ہے نا چن لیا، پھر اس پہ جو ہے نا کسی مخصوص دن کر کے اسٹریم کر لی، اس طرح. ایسے ہمارا کام چلتا رہے گا انشاءاللہ، اور قیامت تک چلتا رہے گا. اسٹریم کریں یا تحریری طور پر، چاہے سامنے جا کے بات کریں، ختم نبوت کا کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ. جی ہیڈ بوائے بھائی، آپ نے کچھ بات کرنی تھی؟ مجھے ایک دو باتیں کرنی تھی. شکریہ جی، آپ جزاک اللہ، آپ نے مجھے نام لیا میرا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ سر کھجاتا رہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پاکستان میں کیوں ہوتی ہے، کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ بھی وہیں ڈالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ قادیانی بھی وہیں اٹھ کے آتے ہیں، یہ مرزا جعلی بھی وہیں ہے، یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہی ہوتی رہتی ہیں. مطلب ایسا میں بڑا پریشان رہتا ہوں کہ ایک اسلامی ممالک میں، مطلب جو جتنے بھی ہیں ان سب میں چھوڑ کے یہیں پہ کیوں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. بات یہ یہاں پر میڈیا کو جو ہے نا بہت زیادہ ڈھیل دی ہوئی ہے. دوسرے ملک ہیں ادھر سینسرشپ زیادہ ہے، اور ساتھ میں ادھر قانون کا راج ہے. جو بھی دعویٰ کرتا ہے اس کو تو اٹھا کے یا تو پھر سیدھا پاگل خانے میں بھیج دیتے ہیں تاکہ دیکھا جائے اس کا دماغ تو نہیں ہلا ہوا، یا پھر اس کو جو ہے نا اٹھا کر جیل میں بند کر دیتے ہیں. اگر کوئی فتنہ زیادہ خطرناک ہو تو پھر غائب بھی کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا وہ. اور پاکستان میں بس دو چیزوں کا فقدان ہے، ایک قانون کا، ایک سوشل میڈیا کو اور الیکٹرانک میڈیا، ان کو جو ہے نا کچھ زیادہ چھوٹ دی ہوا ہے، جس کے جو ہے نا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں. جی ہیڈ بوائے بھائی. جی میں اصل میں خود پاکستان سے نہیں ہوں، میں کسی دوسری جگہ سے ہوں. میں جب بھی ویڈیو دیکھتا ہوں نا وہاں کے یوٹیوب کے تھرو ہی ہم مطلب فیملیئر ہوئے ہیں وہاں کے کلچر سے. کافی میں پریشان رہتا ہوں کہ بھئی یہ ایک ایسا جو اسلامک ریپبلک لکھتا ہے اپنے آپ کو، وہاں پر میں نے یوٹیوب پہ آج تک اس طرح کوئی چیز نہیں دیکھی اللہ ماشاء اللہ، جو یہ علماء ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کو چھوڑ کے.
مجھے کہیں سے لگا نہیں کہ یہ لوگوں کو وہ اسلامک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا مائنڈ سیٹ بھی مجھے ان کی جو آئیڈیالوجی دیکھتا ہوں میں، ان کی تھنکنگ جب وہ یوٹیوب پہ آتے ہیں مختلف لوگوں کی، مطلب وہ ایک کاشف عباسی ایک ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، وہ ایک اینکر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں علماء کی کیا ضرورت ہے، مطلب میں پریشان رہتا ہوں کہ کیسے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا تھا، پاکستان کے بیس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پاکستان کے بیس دین کی بیس پر بنا ہے، پاکستان جو بنا ہے وہ دین کی بیس پر بنا ہے، کلمہ طیبہ کی جو ہے نا بیس پر بنا ہے، اور اس لیے بنا ہے تاکہ مسلمان جو ہے نا اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کر سکے۔ مگر جہاں پر روحانیت ہوگی وہاں پر پھر شیطانیت بھی ٹکر دینے کے لیے آئے گی۔ آپ مدینہ کی ہی مثال لے لیں، جب مسلمان آئے تھے مدینہ کے اندر ہجرت کر کے، تو ادھر یہودی بھی موجود تھے، نصرانے بھی موجود تھے، اور پھر دیکھتے دیکھتے منافق بھی بن گئے مسلمانوں کو۔ پھر ایک طرف ان تینوں سے جو ہے نا اندرونی خطرات تھے، پھر کفار مکہ ان کا بیرونی خطرہ، اسی طرح پاکستان کو بھی ہے، اندر سے یہ لبرلز ہو گئے ہیں، فرقہ پرستی ہو گئی ہے، جیسے کہ یہ مرزا جونیئر پھیلا رہا ہے اس طرح کی فرقہ پرستی، یا قادیانی ہو گئے، اس طرح کے یہ پاکستان کو اندرونی خطرات ہیں، اور بیرونی خطرات جو ان فتنوں کو جو ہے سپانسر کرتے ہیں، پیسے کرتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں تاکہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو۔ اسی طرح جو ہے نا پھر آپ سمجھ جائیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ جی ہیڈ بوائے وہی بھائی۔ بالکل، میں بڑا پریشان رہتا ہوں، میں سر کھجاتا رہتا ہوں اپنی جگہ کہ بھئی کیا ہو گیا ان لوگوں کو۔ چلو ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک اسلامک ملک ہے، ان کو نا ان کی آئیڈیالوجی چلو ٹھیک ہے، حکمران جو بھی کرے ان کا اپنا حساب ہے، لیکن انفرادی طور پر جو انڈیویجولی ہے نا ان کو جب بھی وہ میڈیا پہ آئے نا وہ ایسے ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، میں بڑا میرا دل دکھتا ہے، آپ بلیو کرو گے، لیکن شکریہ اللہ کا ایسے علماء بھی ہے وہاں پہ، جس طرح اپنے مفتی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور جو نا پاکستان جس طرح خادم حسین رضوی علیہ رحمہ، جو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے، تو ان کو سن کے مجھے لگتا ہے کہ ہاں یار کوئی ہے وہاں پہ جو اسلام کی اس طرح کی بات کرتے ہیں، جو اسلام صحیح معنوں میں ہے، جو امین نبی دی، جو ہماری نبی وقت وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں، اور ان کی بات میں ہمیشہ یہ بات ہمیشہ مطلب میرے دل میں آتی ہے، میرے ذہن میں آتی ہے کہ دین جو دے کے گئے ہیں رسول اللہ، دین بس وہی ہے اور کوئی دین نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مطلب آپ لوگ سے پیار کرواتی ہے، لیکن جس طرح باقی میڈیا پہ جو کام ہو رہا ہے نا، ہاں بلیو کرو گے آپ، اتنا دل دکھتا ہے نا کہ کیا بس بولا نہیں جا سکتا یہاں پہ۔ وہی نا، آپ نے ٹھیک ہے، بولا نہیں جا سکتا، اگر کوئی میڈیا کے خلاف بول دے تو میڈیا کو جو ہے نا مرچیں لگ جاتی ہیں۔ جی جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہو آپ۔ اچھا، پرسنلی ایک بات آپ سے کرنی تھی کہ کچھ ایسی کتابیں ریکمینڈ کر سکتی ہیں جو میں مطلب ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں، جس سے مطلب جو آپ کام کر رہے ہو اس سے ہماری بھی علمیت بڑھے۔ ہم یہاں یوٹیوب پہ تو دیکھتے ہیں، لیکن کافی ٹائم ہمارا ایسے گزرتا ہے جب ہم یوٹیوب پہ نہیں ہوتے ہیں، تو کچھ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ پڑھ لو، اس سے آپ کو نا یہ علمیت بڑھ جائے گی آپ کی۔ جی، سب سے پہلے تو جو ہماری ختم نبوت فورم ویب سائٹ ہے اس کو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا۔ اس پر جو ہے نا ماشاء اللہ ختم نبوت کے متعلق جو ہے نا کافی مواد موجود ہے، اور اس کے میں لنک شیئر کر دیتا ہوں کمنٹس کے اندر، تو آپ بھی آ جائیے گا اس ویب سائٹ پر۔ جی جی بالکل۔ اور اس کے علاوہ جو کتابیں، میں 2 کتابیں ریکمینڈ کروں گا جو کہ ہمارے استاد محترم مفتی مبشر رضا قادری حفظہ اللہ کی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے مرزا قادیانی کے 200 مشہور جھوٹ، ایک یہ، اور دوسری کتاب ہے قادیانی کلمہ۔ یہ دونوں کتابیں آپ کو ویب سائٹ کی صورت میں اسی فورم پر جو ہے نا آپ کو
مل جائیں گی، اور یہ میں نے لنک شیئر کر دی تھی کمنٹس کے اندر، یہ آپ دیکھ لیں، اور آپ یہاں پر آ جائے گا ویب سائٹ پر، وہ آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا علمی لحاظ سے۔ جی 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 زبردست، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، آپ کو خیر۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسا علم ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ختم نبوت کے متعلق ہو گیا یا دین کے متعلق، تو آپ اس کے متعلق جو ہے نا آرٹیکل بھی لکھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر۔ جی اچھا اچھا، اس کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ جی تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ نے اسٹریم میں موجود رہنا تو ساتھ رہیے، میں مشکور ہوں گا آپ کا۔ اگر آپ نے جانا ہے تو جا سکتے ہیں، اور واپس ہم یہ لطرف پر پریڈ کرنے کے لیے آتے ہیں گوبر شاہیوں کی۔ معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا جی، کہاں تھے ہم؟ اچھا، گوبر شاہی نے اپنی گمراہیت ان تینوں کتابوں میں تحریر کی، جن کے نام شیطانی روحانی سفر، روشناس اور مینارہ نور وغیرہ ہیں۔ اب آپ کے سامنے ان کتب کی عبارات ثبوت کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، یہ جو روحانی سفر ہے، کچھ یاد آئے کون سی کتاب ہے؟ کس سے ملتا جلتا ہے؟ ہاں یاد آیا، روحانی خزائن، ایک اور مماثلت مل گئی۔ اور روشناس، اس طرح کی بھی مرزا قادیانی نے لازماً کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور مینارہ نور، اس کا بھی ایک ہیڈنگ دی اسی طرح کی، انوار ایسا کچھ کہ ہے نا، مرزا قادیانی نے اپنی شیطانی خزانے کے اندر ہیڈنگ دی ہوئی ہے یہ کتاب کی، کتاب کے اندر کتاب اس کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، جس کے اندر نور کا لفظ آتا ہے، مرزا قادیانی نے ہیڈنگ دی ہے۔ ایک دو تین مرزا قادیانی سے مشابہت تھے، لقدی لعنت۔ اچھا جی، اب یہاں پر جو عقائد ہیں مرزا قادیانی، سوری ان گوبر شاہیوں کے، وہ آپ لوگ ذرا دیکھ لیں۔ میں اسکرین زوم ان کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی نا پڑھنے میں آسانی ہو۔ گوبر شاہی اور اس کے معتقدین کے عقائد و نظریات۔ عقیدہ: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو اسلام کے وقتی رکن کہا گیا ہے کہ روزانہ 5000 مرتبہ عوام، 25000 مرتبہ امام اور 72000 مرتبہ اولیاء کرام کو ذکر کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے کہ ہر درجے کے ذکر کے بغیر نماز بے فائدہ، اگرچہ سجدوں سے کمر کیوں نہ ٹیڑھی ہو جائے۔ واہ، لقدی لعنت، لقدی لعنت۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو اسلام کے وقتی رکن، کہاں پر وہ وقتی رکن کہا گیا؟ نہیں دیا، یہ تو بنیاد کو ہی رد کرا اسلام کی، اور پھر بعد میں یہ روتے ہیں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے۔ اور جو اس بکواس کا ہے، اس گستاخی کا ہے، اس کفر کا جو حوالہ ہے وہ یہ ہے کتاب روشناس صفحہ نمبر 3۔ اس پر تو پھر حوالے اکٹھے کر کے تو ٹکا کے نہیں پھر لترول کرنی بنتی ہے الگ سٹریم کر کے۔ واہ، اور پھر نماز کا مذاق اڑا رہا ہے کہ جو ہے نا یہ 5000 مرتبہ عوام، 25000 مرتبہ امام، 72000 مرتبہ اولیاء کرام وغیرہ وغیرہ فلاں ٹمکانا کہے گا، تو اس کی جو ہے نا نماز قبول نہیں ہے، بے فائدہ ہے، چاہے وہ سجدے کر کے اپنی کمر ہی توڑ لے۔ لقدی لعنت، لقدی لعنت۔ نماز تو اہم ہے، نماز تو وہ عبادت ہے جس کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں مبارک کی جو ہے نا ٹھنڈک قرار دی ہے، اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
आंखों की ठंडक को तू ऐसे कह रहा है गोबर शाही, और दूर दूर लानत तेरे थे कुतिया। अच्छा, अकीदा। पीरो मुर्शिद होने के लिए अजीब व गरीब शर्त कायम की है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में ज़ाकिर कल ज़ाकिर कल्बी ना बना दे तो वो मुर्शिद नाक़िस है और इसकी सोबत से अपनी उम्र अजीज़ बर्बाद करना है। दोबारा से इसकी मुझे समझ नहीं आया ज़रा। बशर भाई आप मौजूद हैं यहाँ पर? बशर लतीफ़ भाई? जी मैं मौजूद हूँ उसामा भाई। जी। जो अभी मैं इबारत पढ़ रहा हूँ मुझे समझ नहीं आई, अब ज़रा मैं दोबारा पढ़ देता हूँ तो आप थोड़ी एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। जी जी। जी। पीर व मुर्शिद होने के लिए अजीब व गरीब शर्त कायम की है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में ज़ाकिर कल्बी ना बना दे तो वो मुर्शिद नाक़िस है और इसकी सोबत से अपनी उम्र अजीज़ बर्बाद करना है। हम्म। किताब रोशना सफ़ा नंबर 6। ये उसामा भाई इसमें जो मेरी समझ के मुताबिक ये है कि ये बकवास कर रहा है कि जो एक पीर जो कामिल होता है ना, और ये जो कलब जो धड़कता कलब जारी इसको कहता है, इसको कहते हैं ये कलब जारी होना। तो अगर वो 7 दिन के अंदर मुर्शिद अपने मुरीद का कलब जारी नहीं कर पाता तो वो मुर्शिद नाकिस है। वो मुर्शिद मुर्शिद नहीं है जो अपने मुरीद का दिल कलब जो है जारी नहीं कर पाया, जिसको जारी ये बोलते हैं दिल के अंदर, मतलब ये धड़कता दिल इनकी ये स्लोगन है कि ये दिल को जारी करते हैं जो कलब अल्लाह का जिक्र करता है। तो जो मुर्शिद अपने मुरीद का जो मेरी समझ के मुताबिक ये है कि ये बकवास कर रहा है कि जो एक पीर जो कामिल होता है ना, और ये जो कलब जो धड़कता कलब जारी इसको कहता है, इसको कहते हैं ये कलब जारी होना। तो अगर वो 7 दिन के अंदर मुर्शिद अपने मुरीद का कलब जारी नहीं कर पाता तो वो मुर्शिद नाकिस है। वो मुर्शिद नहीं है जो अपने मुरीद का दिल कलब जो है जारी नहीं कर पाया, जिसको जारी ये बोलते हैं दिल के अंदर, मतलब ये धड़कता दिल इनकी ये स्लोगन है कि ये दिल को जारी करते हैं जो कलब अल्लाह का जिक्र करता है। तो जो मुर्शिद अपने मुरीद का 7 दिन के अंदर कलब जारी नहीं कर पाता तो वो नाकिस यानी मतलब वो पीरो मुर्शिद ही नहीं है। वो उसके लिए जरूरी यानी एक इसने एक वो माइलस्टोन बना दिया है पीरो मुर्शिद के लिए, वो जो सिर्फ इसके पास है, लानती गोबर शाही के पास। मतलब इसने अच्छा, अपनी एक कैटेगरी समझ बनाई गया। जो सिर्फ इसके पास है। जी, मैं समझ गया, यानी कि जैसे कि जो हमारे औलिया अल्लाह गुजरे, हमारे बाबे बुजुर्ग रहे, उनको तो 40-40 साल लग गए हैं अपने मुर्शद के नीचे जो है ना वो मुकाम पाने के लिए मुजाहिदे करते हुए। और इसने 7 दिन की जो है ना शर्त रखी है, ये ऐसी है जैसे 7 दिन के अंदर एमबीबीएस कराने की है, ऐसी है ना ये? यस 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 बिल्कुल ऐसी है। जी समा भाई ऐसी जी, जज़ाकल्लाह खैर, है। आपने समझा दिया ये। ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बल्ले बल्ले। ये इसका ये है, ये जी, जाल है, इसका चाल है। सही, शुक्रिया। जी, हमारे साथ उस्मान अमजद भाई शामिल हैं केमिस्ट्री में, वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उस्मान भाई, आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है समा भाई? ठीक है, जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। करम अल्लाह पाक का। मैं तो वैसे लगता है बहुत लेट आया हूँ, सब होके चले गए लगता है। शाह जी मैं अभी यूट्यूब पे देख रहा हूँ रिवर्स करके, शाह जी शुरू में आए हैं आई थिंक बिगिनिंग। जी, शाह जी 2 घंटे तक यहाँ पर मौजूद रहे हैं, फिर वो जी मेरे जी, हवाले स्ट्रीम करके चले गए हैं। सही सही सही, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो समा भाई टॉपिक है नहीं मुझे पता, बहरहाल अपना
ٹاپک تو ہاں جی یہ ٹاپک جو ہے نا گوبر شاہیوں کے متعلق ہے، اور ابھی وہ شاہ جی کا آرٹیکل ہے ختم نبوت فورم پر، تو اسی کو میں پڑھ کے وہ بتا رہا ہوں کہ کیا کیا بکواس کی ہے گوبر شاہی نے۔ اچھا نہیں وہ یہ جو بھائی بات کر رہے تھے نا مبشر لطیف صاحب، وہ پتہ نہیں 7 دن کے اندر کیا یہ وہ، تو یہ تو مجھے لگتا ہے اپنی طرف سے جامعہ ماری جا رہا ہے، تو دس تھنگ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ تو باقی وہ بھائی اسی طرح ہی ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بعد بیچ میں شیطان بھی گھسے ہوئے ہیں، سب کچھ اسی طرح ہی ہے جی بس۔ باقی یہ کہ بہرحال اسلام اللہ بھائی ہیں نہیں، میرا ان سے ایک سوال تھا، تو چلیں جب ان سے ملاقات ہوگی تو چلیں تب بات کریں گے۔ تو باقی جی آپ سٹریم کریں آگے۔ آپ کا سوال کیا ہے ویسے؟ وہ کوئی اتنا خاص نہیں تھا، وہ مجھے کنفیوژن تھی، میں کہا یا تو میری اصلاح ہو جائے گی یا وہ اپنا ذرا موقف کلیئر کر دیں، کیونکہ مجھے بڑا تجسس ہوا ان کی ایک بات کو سن کے، لیکن میں چپ کر گیا۔ ظاہر بات ہے جی، ختم نبوت کے مجاہد ہیں جی، مجاہدین میں سے ایک وہ ہیں، تو بہرحال وٹ ایور وہ کہہ لیں کہ انہوں نے ایک بات کر رہے تھے، کہتے کہ ہماری جو ہے وہ ان کے خلاف ہمارا جو ہے وہ لڑائی ہے، جنگ ہے، یہ جو بھی وہ ورڈ انہوں نے استعمال کیا ہوگا، جو یہ مرزا جونیئر ہے، سینئر ہے، یا جو یہ مرزوں کے آگے خلیفے بنے ہوئے ہیں، مرزا مسرور وغیرہ، یہ وہ فلاں جو بھی ہیں وٹ ایور، تو انہوں نے کہا باقی ہمارا کسی قادیانی سے کچھ نہیں ہے لینا دینا یہ وہ، تو بہرحال اگر میری اپنی ایک سوچ ہے، میں وہی بات آ جاتی نا، وہ ہوتے تو پھر زیادہ کلیئر ہو جاتی بات بہرحال۔ تو جی بالکل میرا ٹھیک۔ ہاں میرا اس چیز کے اندر ایک اپنا موقف ہے۔ دیکھیں میں نے منافق کہا تھا، انہوں نے زندیق کہہ دیا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی زندیق کہہ دیں، میں تو ویسے بات ہی ختم کر دیتا ہوں، کیا ہی کافر دیتا ہوں، بات ہی ختم کر دیتا ہوں، دار اسلام سے باہر ہیں جو مرضی ہوں پھر۔ تو اس میں انہوں نے جب کہا کہ باقی جو قادیانی ہیں ان سے ہمارا کچھ نہیں لینا دینا، بھائی بات یہ ہے کہ جو میرا اپنی ایک سوچ ہے، جب لڑائی ہے تو وہ پھر سب کے اگینسٹ ہے۔ کل اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کسی قادیانی نے ہمارے ساتھ آگے نہیں کھڑے ہونا، انہوں نے اپنوں کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو چاہے انہوں نے اپنی وہ ساری پورنولوجی بیسڈ بکس، I know they already read these kinds of books pornology based، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی ٹھیک ہے وہ انہوں نے اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنی ہے، لہٰذا جو ہماری اگر وہ مسئلہ مسائل ہے تو وہ پھر یا ہماری اگر لڑائی ہے تو وہ پھر سب قادیانیوں سے ہے، اس میں وہ یہ نہیں ہے وہ جو ہمارا تو ہے مین کہ ان کی اصلاح کرنا، اگر تو وہ اللہ جسے ہدایت دے دے ہدایت پہ آئیے، بہت اچھی بات ہے، بہت سے ایکس قادیانی آتے ہیں، لیکن وہ بیچ میں پارٹیشن نہیں، میں میری سوچ ہے میں تو پارٹیشن نہیں کروں گا، میری نظر میں سب ایک ترازو میں ہے بھائی، سب ایک لائن کے اندر ہے، وہ کوئی ہمارے خلاف اگر نہیں بولتا ہے، کوئی ہمارے خلاف بولتا ہے، سب ایک ہماری ایک لائن میں، سب ایک لائن پہ۔ عثمان بھائی اسلام اللہ چچا جان آ گئے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، وہی میں وہ اچھی بات ہے، چلیں بزرگ ہیں جی ہمارے، اللہ پاک نے زندگی سے تندرستی دے، ود ڈیو رسپیکٹ میں یہ بات کر رہا ہوں ساری۔ اور سیکنڈ ون میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات ہوتی کہ ہمارا ان سے کچھ نہیں ہے جو ہمارے اگینسٹ نہیں ہے، تو میں نے پھر ایک دفعہ شاہ صاحب سے بات کی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، میں نیا سٹریم میں آنا شروع ہوا تھا، اب تو تھوڑے بہت بھائی مجھے جانتے ہیں، مجھ جیسے ایک غریب آدمی کو کہہ لیں جی، تو عمر چوئی صاحب اور باقی کاشف چوئی صاحب، اب تو تھوڑے بہت بھائی مجھے جانتے ہو۔ اس میں یہ ہے کہ اگر میں نے ایک دفعہ شاہ صاحب سے میری بات ہوئی تھی، تب مجھے شاہ جی نے کہا تھا، میں نے کہا تھا شاہ جی سے کہ شاہ جی میں کیا قادیانیوں سے مل، السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے، کیا بات ہے، کیا بات، نور ہی نور ہے جی، نور ہی نور ہے حضور، آپ کے قدموں کے غلام حضور۔ جزاک اچھا تو اس میں پھر یہ تھا، حضور بول لوں ایک منٹ؟ جی 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 اس میں پھر یہ تھا کہ اگر میں نے شاہ صاحب سے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان سے سوال کیا تھا کیا میں ان سے مل لیا کروں، کیونکہ میرا جو بچپن ہے نا جی، وہ ہمارا قادیانیوں کے ساتھ ہی گزرا ہے، بالکل ہمارے گھر کے سامنے جو ہے وہ قادیانیوں کا گھر ہوا کرتا تھا، وہ مدعی ہیں تو قادیانی تھے،
तो तब मेरे शाह जी ने कहा कि यार बहुत सारे लोग आते हैं स्ट्रीम के अंदर, तो क्यों यार ये सवाल क्या करते हो, अपने मुसलमान इतने प्यारे भाई हैं तो उनसे मिला करें, उनसे बातचीत किया करें, उनको गले लगाया करें। तो मैंने कहा हुजूर हुक्म हो गया। तो मेरी नज़र में तो भाई सारे फिर कादियानी कोई जो हमारे अगेंस्ट हैं या जो हमारे अगेंस्ट नहीं है, मेरी अपनी एक सोच है, मेरी नज़र में सब एक लाइन में है। तो बहर ये था एक मेरा एक छोटा सा जो पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं रखना चाह रहा था। बाकी इस्लामुल्लाह साहब बुजुर्ग हैं जी, जो वो कह दें। बहुत शुक्रिया सर। उस्ताद मोहतरम, अगर इजाज़त हो तो बात करूं। जी 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 जी। असल में कादियानियत में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो गुस्ताखे अंबिया हैं, गुस्ताखे सहाबा हैं। हर छोटी सी छोटी बात के ऊपर भी वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन और ख़ास तौर पे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को बीच ले आते हैं बिला वजह से और सबो शतम करते हैं वो लोग। उनसे तो हमारा तल्लक नहीं, और क्योंकि उन कुछ लोग ऐसे जो गुस्ताखे रसूल होते हैं उनके दिलों पे मोहर लग जाती है। मैं हमेशा अक्सर एक बात किया करता हूँ कि बस जो भी है गुस्ताखी ना करो और अंबिया अलैहिस्सलाम के, और ख़ास तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ना करना, क्योंकि गुस्ताख को मौका नहीं फिर मिलता तौबा का, क्योंकि तौबा का दरवाज़ा गुस्ताख के लिए अक्सर व बेशतर हमने बंद देखा है। अच्छा, ये जो गुस्ताख लोग होते हैं ये वो होते हैं जो इन्होंने मिर्ज़ा नासिर और मिर्ज़ा ताहिर ने शुरू किया था वक्फ़े 9 का ड्रामा जो किया था, वो लोग उनकी माइंड सेट ही इस तरह से बनाया जाता है कि ये कादियानियत है तो यही सब कुछ है। अच्छा, और साथ में उनके जो ये लवाती काम है ये बचपन से ही सिखा दिया जाता है, और लड़की है तब भी उसको जो है ना लजना वगैरह होती हैं, उनको ये चीज़ें ट्रेनिंग दी जाती है, इन चीज़ों की आदत डालनी पड़ती है। अच्छा, इसका सबूत एक आजकल हमारे सामने भी है कि वो है मलक शाहद की ऑडियो। वो मलक शाहद जो जैसे कि बता रहा है, वो बहुत बड़ा मुरब्बी है एमटीए का, कि यानी कि काम करवाना कैसे है और करना कैसे है वो तरीका भी बताता है। और ये जो जरी जलाश है ये भी इसी चीज़ की पैदावार है। तो इनके मजबूरी हो जाती है कि इसी कल्ट के अंदर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर कल्ट को छोड़ेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, बाहर जाकर के लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो है गे है। दोनों तरफ से ज़रूरत पड़े तो फीमेल बन जाओ, ज़रूरत पड़े तो मेल बन जाओ। वो तो सारा शहद तरीका भी बताता है। ये वो कम्युनिटी है जो इंतहाई गलाजत में डूबी हुई है। अच्छा, अब सब कादियानी एक जैसे नहीं, कुछ कादियानी अपने आप को मुसलमान भी समझते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही असल समझते हैं हकीकत, और मुसलमान समझते हैं अपने आप को। अच्छा, जब अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक मिल जाती है तो वो मुसलमान हो जाते हैं। जब वो मुसलमान होते हैं तब वो जो मंडी ठोकते हैं ना उनकी, तो हम भी वैसे नहीं ठोक सकते जैसे कि हमारे बाबर बड़े भाई हैं, एक ऐसे सलीर चौधरी साहब हैं, अली भाई हैं, कितने नाम हैं ऐसे कि जो अपने अपनी जगह पे स्ट्रीमों में वो ठीक ठाक कादियानियों की चित्रोल करते हैं, क्योंकि अंदर के देती होते हैं। तो ये चीज़ थी कि हमें दो तरह के कादियानियों से वास्ता पड़ता है। एक वो जो कादियानियत को से जानते हैं मगर क्योंकि वो गुस्ताखी करते हैं, उनकी तरबियत इस तरह से हुई है, तो उनके लिए हम ज़्यादा जो है ना हमें सख्ती से निपटना पड़ता है। जैसे इमरान कालू हो गया, येरी जल्लाश हो गया, या मलक शाहद, ये इस तरह के जो हैं दोहरे प्रोग्राम करने वाले, तो इनका जीना मरना ही इसके साथ है। इनके लिए हमारा वक्त ज़ाया करने के मुताबिक होता है, इसलिए
ہم ان لوگوں سے صرف علمی طور پہ بات کرتے ہیں. اچھا جو دوسرے ہوتے ہیں ان کے اوپر تبلیغ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ خدا کے لیے اپنی کتابیں پڑھو, اپنی کتابیں پڑھو تاکہ وہ دیکھیں, ہماری بات سنیں اور اپنی ویب سائٹ سے نکال کر جب تحریر سامنے رکھیں گے اس کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. یہ میرا مقصد تھا. اگر کوئی سخت بات میرے منہ سے نکلی تو میں عثمان امجد بھائی آپ سے معذرت چاہتا ہوں. ہرگز میرا کسی بھی جو ہماری اسکرین میں ختم مجاہد کا کوئی بھی آدمی ہو تو وہ میرا موٹو نہیں کہ میں دل زاری کروں, بلکہ میں تو ختم نبوت کے جو مجاہدین ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کے قابل نہیں ہوں, میں ایک عام انسان ہوں. اچھا دوسری چیز یہ جو گوبر شاہی ہے یہ ان کا بھی طریقہ کار, اور یہ جن بھی ہیں جیل میں ہو گئے دوسرے, یہ ان کے اندر لواطت جو ہے نا یہ ایک حصہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ یونس گوہر شاہی جب ریاض کے پاس گیا تھا تو یہ اسٹوڈنٹ تھا, ہائی اسکول میں داخل ہوا تھا, چھوٹا سا بچہ ہی تھا, اور اس وقت سے اس کو بھی عادت ویسی ہی ہے. اور جو وہ تھا خود ریاض گوبر شاہی وہ بچوں کو بڑا پسند کرتا تھا اور لڑکیوں کو بڑا پسند کرتا تھا. چھوٹی عمر کی لڑکیاں اس کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں, اس کی تصویریں بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہیں. اچھا جو 7 سال گدھے کے ساتھ اس نے وقت گزارا وہ بالکل ہی وقت جا کر کے یہ قصہ نہیں آئے گا کہ جیسے مرزا غلام قادیانی کو 16 دن کا نشان ملا تھا نا, تو اس کو بھی 7 سال کا کوئی نہ کوئی نشان اسے کھوتے سے مل جانا ہے. تو اسی لیے وہ میں نے سوال کیا تھا کہ یہ کھوتے کی ہینڈ بریک بھی کھینچتا ہے کہ نہیں, وہ اپنی سواری کی ہینڈ بریک کھینچتا ہے کہ نہیں. تو یہ اسی طرح کی کوئی چیز جو ہے نا یعنی یہ فتنہ ہے, اور فتنے جو چلتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں ایلومیناٹی ہوتے ہیں وہ آگے زائنسٹ کو دیکھتے, ہر مذہب میں زائنسٹ ہوتے ہیں, خاص طور پہ یہودیوں میں تو بہت زیادہ ہے, کرسچین میں بھی ہے, ہمارے مسلمز میں بھی ہیں, اور ہندوازم میں سکھزم میں بھی ہیں. وہ بک جاتے ہیں, ان کو خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان سے یہ خریدتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ جو ہے نا پروموٹ کرتے ہیں, پیسہ وہ خرچ کرتے ہیں. اور پیسہ چلتا کہاں سے ہے, وہ روتھ چائلڈ سے چلتا ہے جو بینکنگ کا نظام سنبھالتے ہیں. چند ایک خاندان ہے روتھ چائلڈ, ان کا موٹو بھی یہ ہے کہ چھوٹے بچے یا چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ جو بھی فیل کرو وہ جائز ہے. تو یہ ایک نظام بنا ہوا ہے ایسا کہ کسی کو بھی مکمل طاقت میں نہیں آنے دینا. خطرہ ان کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے, کیونکہ مسلمانوں نے ایک ہی وقت میں بہت بڑے حصے پہ حکومت کی ہے. اس لیے سسٹم ایک ایسا چلا آ رہا ہے, ہم اسی کے اندر ہیں. اچھا یہ گوبر شاہی اب وہ ماں مہندی ہونے کا تو یہ دعویٰ کر کے مر گیا, مگر اس نے وہ دجال کے متعلق اور وہ جو چیزیں وہ کر نہیں کیا, یہ ایک بناوٹی چیز ہے انہوں نے آگے رہی کی ہوئی پیسہ بٹورنے کے لیے, تاکہ ہم بھی اسی تنظیموں میں آ جائیں جن سے پیسے ملتے ہیں. اسی لیے تو ان کو پیسے ملتے ہیں. ایک اسٹریم میں میں نے خود دیکھا تھا یہ یونس گوہر شاہی کی, تو اس نے حرم پاک کو گرانے کی بات کی تھی کہ ہماری حکومت آئے گی, پاکستان میں ہماری حکومت آئے گی, یہ ہم خدا نہ خواستہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے, یہاں بڑے بڑے ٹیمپل بنیں گے, بڑے بڑے چرچ بنیں گے, ہندوؤں کے گردوارے بنیں گے, اور ان کے جو معبد ہوتے ہیں یہودیوں کے معبد بڑے بڑے معبد بنیں گے جو چاہے جہاں آزادی سے جو ہے کر سکے. تو یہ اتنے بکواس کی ہوئی ہے ٹی وی کے, اس کی جو اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پہ اس کی وہ مل بھی جاتی ہے, اور بڑی غلیظ گالیاں نکال رہی تھی جب یہ خانہ کعبہ کا نام لیا اس نے, مکہ مکرمہ کا, مدینہ منورہ کا, تو یہ بڑی بکواس کی تھی اس شخص نے. تو یہ جو ہے یہ دین اسلام کے تو کچھ بھی نہیں لگتے, ایک خاص موٹو کے ساتھ آتے ہیں اور پیچھے جا کر ہوتا ہے ان کے پیسہ اور شہرت, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. جزاک اللہ استاد محترم کہ آپ نے مجھے وقت دیا, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی جزاک اللہ. اصل میں وہ ہے کہ
हर बंदे का माइंड सेट अलग अलग है, ये कई दफ़ा मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। हर बंदे के अंदाज़े गुफ्तगू अलग अलग है, इफ़हामो तफ़हीम अलग अलग है। तो ये चीज़ हमें कम से कम समझनी चाहिए। अब यहाँ पर उस्मान भाई, इनका अपना एक मिजाज है, इनकी गुफ्तगू का अपना एक तरीकाकार है, इनके सोचने का और चीज़ को समझने का अपना एक तरीका है। इस्लामुल्लाह भाई हैं, इनका मिजाज अपना, इल्म अपना, शऊर अपना, बात समझाने का स्टाइल अपना। तो बसा औकात ऐसे होता है कि किसी का कोई मिजाज या तरीकाकार, वो दूसरा जो शख्स होता है उसको वो भाता नहीं है, समझ नहीं आती, या उसके मजाज के मुखालिफ होती है वो चीज़। तो इस तरीके से वो हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा दूर क्या जाना है, अभी कल ही की बात है कि एक हमारे मुजाहिद ख़त्म नबूवत हैं, उनसे बात हो रही थी। तो मैं बीच में गुफ्तगू में शिरकत की। अब मेरा एक गुफ्तगू का अंदाज अलग, मेरा इल्म अलग, मेरी सोच अलग, मेरी फिक्र अलग, मेरा तरीकाकार एक होता है, एक होता है टैकल टैकल करना, वो एक तरीका एक अलग है मेरा। मैं किसी एक अलग जाविये से चीज को लेता हूँ, खास करके रद्दे कादियानियत मेरा एक अलग तरीकाकार है तमाम मुजाहिदीन खत्म नबूवत से। मैं उसको किसी और जाविये से जाके पकड़ता हूँ। तो ये है। अ, अब वो जो कर रहे थे वो बिल्कुल वो अपने थे बिल्कुल ठीक। तो वहां पे एक खातून आई थी, वो अपने वो कह रही है मैं कादियानी हूँ, कादियानी मर्दई खलीफे ने मेरे साथ ये जुल्म किया, फलाम रब्बी ने ये जुल्म किया, मे, मेरे साथ ज्यादतियां की, ये वो। मैं वहां पे जाके गुफ्तगू ये शुरू करने लगा था और समझाना ये चाह रहा था कि ये जुल्म ज्यादतियां आज की नहीं है, ये तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी से शुरू हुई हैं, जिसको तुम अभी भी अपना मसीह मऊद मान रही हो, या उसको अपना नबी, रसूल, मुजद्दिद, महदी, मसीह मऊद, या जो भी बला 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 मानती हो। तो ये खराबियां तो वहां से शुरू हुई हैं। मैं समझाना ये चाह रहा था, जबकि मुझे कुछ फिर साहिबान ने रोक दिया इस चीज से कि हमारा मकसद यहाँ पे ये नहीं, बल्कि इन लोगों की मदद करना है, मदद करना है कि इनको जो मुआशी तौर पे या मुआशरती, मुआशी और मुआशरती दो अलग अलग चीजें। तो मुआशरती तौर पे या मुआशी तौर पे जो इन पर मजालम ढाए जा रहे हैं, तो उसको दुनिया के सामने लाया जाए। ना ये कि मजहबी तौर पे ये कहाँ पे खड़े हैं और मजहबी तौर पे इनका क्या रवैया है। तो ठीक है, मैं वहां पे थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया कि ठीक है, इनका अपना एक मजाज है, अपना एक तरीका है खत्म नबूवत का काम करने का, एक एक इनकी अपनी एक सोच है। क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिन मा नवा, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है, और हर शख्स को वही मिलता है जिसकी वो नीयत करता है। तो इसमें ये तो नहीं कहा जाएगा, या मुझे कोई बुरा नहीं लगा, हालांकि मेरे वो शिगिर्द हैं, खत्म नबूवत के कामों के अंदर मेरे शिगिर्द हैं, तो कोई भी नहीं। अब कि मैं कोई गुस्सा कर जाऊं, या मतलब ये मुझे उस्ताद हो के इन्होंने रोक दिया, या नहीं भाई, ये तरीका नहीं। इन चीजों को हम भी समझते कि उनका अपना एक तरीका है, वो जो गिरफ्त कर रहे हैं वो किसी और एक जाविये से जाके कर रहे हैं, हम जो गिरफ्त कर रहे हैं किसी और जाविये से जाके करें, ये एक तरीका है ना, इसको समझना चाहिए। तो हमारे अमूमी तौर पे अब हमारे उसामा का अपना एक मजाज है, अपनी एक थिंकिंग, अपना एक तरीकाकार है।
ہو سکتا ہے کہ اس کے مزاج سے کاشف بھائی آتے ہیں ہمارے، ان کو اختلاف ہو، یا ان کے مزاج سے ان کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک آدھ دفعہ ہوا بھی ہے، اسامہ سامنے بیٹھے نہیں سمجھ آتی، کوئی بڑی یہ اگنور ہوتی ہیں، یہ باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تقریباً ہر دوسرے شخص میں پایا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ مد نظر لازمی طور پہ رہنا چاہیے، اللہ پاک واحد ہے، اس نے وحدانیت کا جو جلوہ گری ہے کائنات کی ذرے ذرے میں رکھی ہے۔ بڑی نقطے کی بات کرنے لگو، یہ شرک نہیں ہے، یہ عقیدہ وحدت الوجود نہیں ہے، لوگوں نے اس کو غلط شیخ ابن العربی نے یہ بات سمجھائی تھی لوگوں کو، لوگوں نے بعض لوگوں نے ان کے اوپر کفر کا پھر فتویٰ لگا دیا اور کہا جی یہ تو وحدت الوجود کے عقیدے کا قائل ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہر چیز خدا بن گئی ہے۔ نہیں، یہ نہیں، وحدانیت کا جلوہ گری ایک الگ چیز ہے، ہر چیز کا خدا بن جانا الگ چیز ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ شیخ اکبر جو تھے وہ پوری زندگی یہی سمجھاتے رہے کہ اس کی وحدانیت کا جلوہ ہر چیز کے اندر، تو لوگوں نے بعضوں نے سمجھا نہیں۔ تو یہ بات وحدانیت کا جلوہ کیا، کوئی کائنات کی کوئی چیز کسی سے نہیں ملتی، کوئی چیز اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز کسی سے ملتی نہیں ہے۔ یہ گو اور یہ میدان کوئی ہمیں مثال لا دے کہ یہ دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، یہ آپس میں بالکل یکجا ہیں، یہ دو بروٹے ہیں جی، یہ اس کو کیا کہ بروٹے ہی کہتے ہیں پنجابی میں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بویں جی بوئیں کہتے ہیں۔ بویں نہیں ملتی ہیں ہی نہیں، دو آنکھیں ہیں، تمہیں تو ایک نظر آ رہی ہیں لیکن ایک نہیں ہے۔ یہ ہمارے سانسوں کی ناک کی دو یہ نتھنے اس کو کیا کہتے ہیں، دکھنے میں ایک طرح کے لیکن ہے نہیں، یہی تو اس کی وحدانیت کا جلوہ گری ہے، ہر چیز دوسری سے مختلف اس نے رکھ دی۔ آپ لوگوں نے تو ابھی تک یہی سنا تھا کہ یہ فنگر پرنٹس کسی کے کسی سے نہیں ملتے، اور بھیا کائنات کی کوئی چیز کسی کی کسی سے نہیں ملتی، حتیٰ کہ ڈی این اے جو ہوتا ہے جو باپ بیٹے کا نکلتا ہے وہ بھی سیم نہیں ہے، جائیے تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی 19-20 ہے، اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہاں کوئی چیز کسی سے ملتی نہیں ہے ہی نہیں۔ وہ جو ہیں کیا اس کا نام ہے، وہ جاپانی اور چائنیز، وہ دیکھنے میں پھینے ایک طرح کے نظر آتے ہیں لیکن نہیں، ایک طرح کے ہیں ہی نہیں۔ ایک ماں کے 5 بچے ہیں، وہ سب پھینوں کے اندر پہچان جاتی ہے کہ اس کا نام چنگ ہے، اس کا نام چونگ ہے، جی پہچان جاتی ہے، اس کو پتہ ہے۔ جڑواں بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بھی الگ الگ ہے، کوئی چیز کسی سے نہیں ملتی۔ ہاں جو ملتی ہے تو وہ بھائی پھر انسانی مخلوق ہے، انسانی مخلوق ملتی ہے، انسانی مخلوق ایک دوسری۔ یہ دیکھیں یہ قلم ہے، یہ قلم انسان نے بنایا ہے، تو یہ اس نے پریس لگایا ایک، تو 1,00,000 پینسل اس طرح کی وہ بنا سکتے ہیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیوں ملے گی، کیوں انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ تو بات مزاج سے چلی تھی، تو کوئی کسی کا مزاج کسی سے نہیں ملتا، اور بھی لاکھوں چیزیں، لاتعداد چیزیں، کوئی بھی چیز کسی سے ملتی نہیں ہے، یہ وحدانیت کی جلوہ گری ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے ہی نہیں ہے، خاطر میں لاتے ہی نہیں ہے، کیونکہ شیطان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ نے تمہیں بار بار کہا، قرآن حکیم کے اندر بار بار اسی چیز کی طرف اشارہ کیا، اس نے کہا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، بار بار قرآن حکیم کے اندر، ٹھیک ہے جی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس نے کہا کہ اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدموں پر مت چلنا،
कदमों पर कदम मत रखो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ला तत्ताबियू, ना इत्तबा करो, खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की इत्तबा नहीं करनी। उसने बार बार कुरान पाक के अंदर ये उद्दुव्व मुबीन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये कई मकामात के ऊपर मिलेगा जनाब। सूरह अल बकरा आयत 168 है, सूरह अल बकरा आयत 208 है, सूरह अन-निसा आयत 101 है, और दीगर कुरान पाक की कई आयतों के अंदर मिलेगा। उसका काम ही ये है, खुला दुश्मन है तुम्हारा। वो दिलों के अंदर वसवसे पैदा करता है। युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, वो है ना, सीनों के अंदर वसवसा पैदा करता है। वो दो इंसानों को, दो मुसलमानों को, दो भाइयों को आपस में वो एक वसवसा बीच में पैदा करके जुदा करता है, जुदाइयां डालता है। उसके वसवसे के पीछे नहीं चलना है, वो है खुतवाते शैतान, कदम, ऐसे कदमों के ऊपर कदम। ये नहीं हमने, इससे बचना है। वो आपको कान से पकड़ के ऐसे चलाता है अपने पीछे पीछे कि मेरे पीछे पीछे आता जा, हम नहीं चलना, क्योंकि अल्लाह ने हमें रोका है कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे बचना है। बचेंगे हम इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि उलमा ने हमें बता दिया, समझा दिया, ये चीज समझा दी हुई है। इंशाअल्लाह उलमा के पास रहेंगे तो फिर नहीं बहकेंगे। अगर जोहला की मजलिस इख्तियार की तो फिर बहक जाएंगे, फिर खुतवाते शैतान के ऊपर चलेंगे। वो जिधर उंगली पकड़ के ऐसे कान पकड़ के लेके जाएगा, हम उधर ही चल पड़ेंगे कि यही ठीक है। ऐसे हमें तो ये है कि हमने सिराते मुस्तकीम के ऊपर रहना है, सीधा रास्ता, बिल्कुल सीधा ऐसे। तो सिराते मुस्तकीम क्या है? उसने कहा सिराते मुस्तकीम ये बाबे बुजुर्गों का रास्ता है। इहदिन सिरातल मुस्तकीम सल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, अन्अमता अलैहिम, जिनके ऊपर तूने इनाम किया है। और इनाम किन के ऊपर किया? उसने कहा ये जितने भी औलिया अल्लाह हैं, बाबे बुजुर्ग हैं, इनके ऊपर मैंने इनाम किया हुआ है। ये इनका जो रास्ता है वो सिराते मुस्तकीम का रास्ता है, वो सीधा रास्ता है। समझ आई कि नहीं? तो इसके ऊपर हमने चलना है। हमने अपने बाबे बुजुर्गों के पीछे पीछे, जो 1400 साल से जो हमारे बुजुर्गों ने जो दीन को उन्होंने हम तक पहुंचाया है, उस तरीके से किसी इनफरादी सोच के पीछे नहीं हमने लगना। कोई एक शख्स लाखों उलमा के अंदर उठ के, भले वो आलमे दीन ही क्यों नहीं, मान लेते हैं कि वो आलमे दीन, मान लेते हैं उसने 8 साल 10 साल पढ़ा है, लाखों उलमा एक तरफ है, एक आलमे दीन एक तरफ है, उस एक की बात नहीं मानी जाएगी, उनकी मानी जाएगी। वो इजमाए उम्मत है, वो जमाते उम्मत है, वो जमाअत है। हमें जमाअत के साथ रहने का हुक्म है, ना कि इनफरादी सोच के पीछे लगने का हुक्म है कि एक सोच के पीछे लग जाओ, उसकी पैरवी शुरू कर दो। ऐसा हुक्म ही नहीं है। और चाहे जाए कि कोई जाहिल हो कि लाखों उलमा तो कोई बात और कहें, एक जाहिल उठ के, कोई वो प्लम्बर है, वो मिस्त्री का बच्चा है, वो उठ के पग बांध लेता है, हाथ में कुरान पकड़ के, हदीस पकड़ के, ये लो जी मैं एक नया दीन लेके आया हूं तुम्हें, तो उसकी बात तो नहीं मानी जाएगी, अकली तौर पे ही नहीं मानी जाएगी। ये तो कायदा कुलिया आलिम के बारे में था कि लाखों उलमा एक तरफ, एक आलिम एक तरफ, नहीं बात मानी जाएगी। अभी मैं तफसीर लिख रहा हूं, तफसीर खत्म नबूवत, जिसके अंदर हम रद्द पेश कर रहे हैं जवेद गांधी का, गुलाम मोहम्मद परवेज का, सर सैयद अहमद खान का, मिर्जे गुलाम कादियानी का, मिर्जे जूनियर जेलमी का। ये सारे के सारे गैर आलिम है, जाहिल है, कोई एक भी आलमे दीन नहीं, सब जाहिल। सेल्फ स्टडी इनकी वो, यानी खुद घर में बैठ के इन्होंने किताबी मुताला कोई कर लिया तो कर लिया, तो कोई चीज पता चल गई कोई नुक्ते की तो ठीक, बस। तो यकीनी सी बात है, कुरान को समझने के लिए कुछ असूल ज़ाब्ते और कायदे हैं। जब तक वो असूल ज़ाब्ते और कायदे नहीं आते होंगे, तुम कुरान को समझ ही नहीं सकोगे। ये ज़ाब्ते कायदे 8-10 साल में दर्स निज़ामी की सूरत में पढ़ाए जाते हैं, जिसमें इल्म सरफ है, इल्म नहव है, इल्म बलागत है, इल्म अदब है, इल्म बदी है, बयान है, फसाहत है,
जनाब इल्म मंतिक है, फलसफा इल्म कलाम है, इल्म उसूल है, उसूल तफसीर है, उसूल हदीस है, फिक है, उसूल फिक है, हिकमत है, रियाजी है और बला 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 कितने उलूम पढ़ाए जाते हैं। अबे वो सारी चीजें आती होंगी तो फिर कुछ समझ आएगी, नहीं तो नहीं, बहक जाएंगे, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। समझ आई कि नहीं? तो ये चीज चलो मौजू चल निकला है। तो एक वो मुझे याद आया, मिर्जा जूनियर जेलमी का एक क्लिप है, उसके अंदर भी वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है। हाँ, वो मुझे अगर क्लिप मिल गया तो मैं अभी सुना देता हूँ। वो कहता है हाँ, कुरान को बाज लोग गुमराह हो जाते हैं कुरान को पढ़ के, हालांकि कुरान पाक में तो वाज़ेह है, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, यही वो कलाम है, यही वो कुरान है जिसको पढ़ के बाज लोग सुधर जाते हैं, उनको समझ आ जाती है, बाज को नहीं समझ आती, वो बहक जाते हैं। वो क्लिप मैंने कहीं सेफ, एक मिनट, किया है क्योंकि बात चल निकली है, तो कहीं पे मैंने सेव किया है। बहरहाल फिर कभी सही, इतना वक्त भी नहीं है। तो वो मिर्जा जूनियर जेल में तस्लीम करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी, कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि जिसको पढ़ के बाज लोग बहक जाते हैं। तो यही तो बात हम कहते हैं भाई, जब तुम कहो तो ये इंजीनियरिंग है और सर है और फकी है, और जब हम कहें तो बाबों का खुदा कोई और है, किताबों का कोई और है। अजीब रंगबाजी है, हाँ जी, अजीब सिचुएशन है। तो ये है कि उलमा के पीछे पीछे रहना है, उलमा की इत्तबा करनी है, हमने नहीं भाई इधर उधर जाना। हमें कोई तुम्हारी साइंस की, तुम्हारी थ्योरी की, तुम्हारे फलसफे की, तुम्हारे इज्तिहाद की, तुम्हारी अजीबोगरीब मंतिक की हमें जरूरत ही नहीं है। हम वो ही साइंस, फलसफा, इज्तिहाद, मंतिक वो ही है जो बाबों की, जो उलमा की, क्योंकि अल्लाह ने हमें हुक्म ये दिया, इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्नमता अलैहिम। हमने अल्लाह की बात माननी है, तुम्हारी बात नहीं माननी, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा फलसफा अपने पास रख, अपनी दुकान बर्फ वाले कारखाने में रख, हमें नहीं कोई जरूरत, बिल्कुल नहीं कोई जरूरत। हमें बहुत खूब समझ आता है। यकीन मानिए कुरान के नाम के ऊपर इतना बहकाया है। मैं अब तफसीर लिखने के लिए हम बैठे हैं, हमने एक पूरा एक तरीकेकार तरतीब दी है। तो ये तफसीर इतनी लंबी चौड़ी बन रही है कि एक सपारे की कोई 5-5 जिल्दें शायद बन जाए। अब इस फिक्र के अंदर कि इसको क्लोज किया जाए, क्लोज से क्लोज, ताकि सिर्फ एक जिल्द बने, एक जिल्द से ज्यादा नहीं। इतनी खराफात है इनके अंदर, अल्लमान वलफी अलम, यानी कोई एक आयत भी नहीं बची। कुरान के नाम के ऊपर कितना बड़ा वर्गलाया इन लोगों ने। यहां पे एक जिल्द दिखाता हूं आपको, ये जवेद गामदी की, ये अल बयान जरा देखिए, ये इसकी दूसरी जिल्द है, इतनी खूबसूरत है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे मुंह च पानी होता है पिया, दिल कर रहा है जी ए तुम्हें प्यारी असी छापांगे इंशाल्लाह। इतना पैसा लगाया है आपका ईमान बर्बाद करने के लिए। बीच में क्या है सफा बड़ा कमाल का, जिल्द बंदी बड़ी कमाल की, टिप टॉप, और महंगी भी जबरदस्त, हाँ जी, और आम मिलती भी नहीं है भाई, बड़ी तरले मिनते करके, बड़ी कोशिश करके फिर ये ढूंढ ढूंढ के मिली है। समझ आई कि नहीं? अच्छा, तो
इतना पैसा लगा के ये आप लोगों के दीन और ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। ये झूठे हो के ये आपको अपने टीवी चैनल दिखाते हैं, आपको अपनी किताबें दिखाते हैं, अपने एक टिप टॉप और पूरा एक माहौल सूटेड बूटेड और प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टरियां दिखाते हैं आपको, झूठे होके। आप लोग सच्चे हो के यार ये काम नहीं कर सकते? ये एक मेरा सवाल है, एक सवाल है मेरा ये। एक सवाल है ये मेरा, सोचिएगा, इसके ऊपर गौर करिएगा। तफसीर खत्म नबूवत प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, इसके ऊपर बहुत कम दोस्तों ने तवज्जो दी। ये भी एक शिकवा है, ये एक शिकवा है। यार मैं देखता हूं अभी रोड से हम आ रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी फ्लैक्सें लगी हुई थी, और वो नहीं होती, वो बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई, स्क्रीनें होती हैं, वो लगाई हुई हैं स्क्रीनें, वो टीवी वाली इलेक्ट्रिक स्क्रीनें पब्लिसिटी के लिए, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी। एक झूठा और जैली पीर है, नाम नहीं मैं लेता, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब जानते, उसकी वो लगी हुई है, वो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, तो मैं क्या वाह, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हजरत साहब करवा रहे हैं, जैली पीर है, जैली, बिल्कुल जैली। वो झूठे होके इतना पैसा लगाते हैं, इतना लगाते हैं, खुदा की कसम आप सच्चे होके कुछ नहीं करते। सवाल यहां पे ये है, उनके पास इतना पैसा आता कहां से है? वो उनकी अवाम देती है, वो अपनी अवाम की जेब से निकलवाते हैं, उनकी अवाम उनको देती भी है। एक एक मुरीद यकीन जाने करोड़ों रुपया इनको वो लगा देता है, एक एक मुरीद। अभी ये सवाल भी मुझसे हुआ था कि ये आखिर क्यों करते हैं? वो भाई ये दुकानदारी है, वो बड़ी बड़ी दुकानदारी, ये बहुत बड़ी बड़ी दुकानदारी है। ये फैक्ट्रियां, ये फैक्ट्री के मालकान, ये इनके नीचे होते हैं, ये छोटे, ये बहुत बड़े बिजनेस, ये बिजनेस है एक बहुत बड़ा बिजनेस। ये जेली डब्बा पीरी, उनकी बात कर लो, भेड़े गर्क नहीं किए इन लोगों ने, लिबाते इस्लाम के ओढ़े। मिर्जा कादियानी ने भी यही काम किया, मिर्जा जूनियर जेलमी ने भी यही काम किया, हाँ जी, जवेद गामदी है, गुलाम अहमद परवेज है, सर सैयद अहमद खां है, यही काम किए सब ने। हमारी अक्सरियत को तो पता ही नहीं है। हमारे स्कूलों कॉलेजेस के अंदर सर सैयद को पढ़ाया जाता है, बच्चे, हम छोटे छोटे थे, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखाई जाती थी, एक ही दाढ़ी वाली पिक्चर होती थी पूरी किताब के अंदर, तो वो हम कहते थे ये सर सैयद अहमद खान साहब हैं जी, इन्होंने वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई थी, तो बड़ी खिदमत की, तो बहुत बड़ी। हम बचपन में ही, हमें क्या पता था ये क्या आइटम क्या है, वो तो आपको पता चली है। आप खुद अंदाजा कर लें कि जिसको स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर तो एक बहुत हीरो बना के पेश किया गया, लेकिन उसी की तफसीरों के ऊपर, उसी की दीनी तलीमात के ऊपर पाकिस्तान के अंदर पाबंदी है। वाई, क्यों? उसकी वजह यह है, हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर पाबंदी है उसकी किताबों के ऊपर, उसकी खास करके तफसीर, उसने जो उसकी तफसीर अहमदी सी, सर सैयद की जो तफसीर थी, पाबंदी है, नहीं कोई छाप सकता, जो बेचेगा उसके ऊपर जनाब पकड़ होती है। हाँ जी, इतना ही अगर कोई वो इस्लाम का कोई हीरो था या कोई सच्चा आदमी था, तो फिर पाबंदियां क्यों? आखिर कुछ तो है दाल में काला, कुछ तो है। दाल पूरी की पूरी काली, आप पढ़ के देखे, अभी तो उसका रद्दम करेंगे तो लग पते जाएंगे। इतनी इतनी खराफात, हुई 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 हुई, यानी आसमान को नीचे ले आए हैं, जमीन को ऊपर ले गए, सफेद को स्याह कर दिया, स्याह को सफेद कर दिया, देखी जाएगी। अरसलान साहब का कमेंट है जी, कोई बता सकता है कि
کس کی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ صحیح ہو گیا میرے بھائی، آپ لگتا ہے ابھی تشریف لائے ہیں، ویڈیو پیچھے سے سنیے گا پتہ چل جائے گا۔ یہی مسئلے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے نا، پتہ ہی کھ نہیں ہے۔ دین ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی دکانیں کھلی ہوئی ہیں یار، یقین مانیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہم اس ٹائم درجہ اولا ثانیہ میں شاید پڑھتے تھے، تو گجرانوالا سے کراچی کی ٹرین پر ہم سفر کر رہے تھے، تو جس بوگی کے اندر ہم بیٹھے تھے تو ادھر کراچی کی ایک خاتون وہ چلی تھی اسلام آباد سے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھی۔ تو کوئی ہم نے چونکہ امامے باندھے ہوئے تھے تو وہ پھر گفتگو بیچ میں ہوتی گئی۔ اچھا گفتگو کچھ یہ کہ وہ بتا یہ رہی تھی کہ میں جا رہی ہوں شمس الدین عظیمی سے ملنے، وہ میرے پیر و مرشد۔ ہمیں نہیں پتا تھا، ہم بچے تھے، ہمیں پتہ ہی کھ نہیں تھا یہ کون ہے۔ وہ بعد میں جب ریسرچ کی شمس الدین عظیمی کون ہے، سلسلہ عظیمیہ کیا ہے اور یہ بندہ خود کیا ہے، اس کے قائد و نظریات کیا ہیں، وہ تو زمین آسمان کہ وہ کلابے ملائے گئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ میں نے کہا یہ کیا یار، وہ بڑی خاتون کو پڑھی لکھی تھی، مجھے ابھی بھی یاد ہے، جا رہی اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچے، مطلب ان کے شوہر بھی تھے، بچے بھی تھے۔ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے حضرت جی، سدھار پیدا کیجئے۔ یہ سوشل میڈیا نے آ کے ایک آگ لگا دی ہے، جس کے منہ میں جو زبان ہے وہ بول رہے ہیں۔ علماء خاموش ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، علماء تو اکا دکا دو چار نظر آئیں گے بس، علماء تو اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو انہوں نے طوفان بدتمیزی بپا کیا وہ اللہ مان والا تو بات۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں عدیل مقصود مصطفی صاحب، یہ سب قادیانی لانتی لوگ ہیں، ایسے ہی ہے۔ ان کو ڈائریکٹ قادیانی نہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم قادیانی نہیں ہیں، لیکن قادیانی عقائد و نظریات کو پروموٹ کرنے والے، یعنی عقیدہ قادیانی ہے، دکان ایک نئی آ گئی ہے، اور اوپر سے یہ مرزے قادیانی کو لعنت ڈالتے ہیں یہ لوگ کہ نہیں ہم مرزے کو نہیں مانتے، عقیدہ وہی ہے۔ فرق کیا رہا یار، یہ تو وہی ہو گیا نا کہ تم قادیانی ہو۔ تو جس کو سمجھائیں اس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ الجھ پڑے گا، لڑ پڑے گا، کیونکہ علم نہیں ہوگا لڑے گا، الجھے گا، وہ ایسے ماتھے مارے گا، ایسے اپنا خون بھی نکالے گا ٹکرے مار مار کے، اور ہمارا بھی نکالنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے۔ اس کو سمجھاؤ گے اور نہیں سمجھے گا، وہ آپ کو جھوٹا کر دے گا۔ دو چار جاہل اور ساتھ مل جائیں گے، وہ سب جاہل مل کے ایک عالم کو جھوٹا کر دیں گے، کیونکہ اب وہ عالم کیا کرے بتائیے، وہ جاہل ہے بیچارے، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، کیسے سمجھائے۔ اب تو یہ ہے کہ چور کی چور کے ساتھ دوستی ہے، چور کی چور کے ساتھ دوستی ہے، یہ ہوا ہے اصل میں۔ سب چور مل گئے آپس میں اور انہوں نے ایک گروہ بنا لیا، یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ چل ہی رہے بس، کہتے ہیں وہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ دوست اب دیکھیں، یہ دوست پوچھ رہے ہیں جی سر سید احمد خان کون ہے؟
اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں جی سر سید احمد خان قائد اعظم کا ساتھ نہیں دیا تھا 47 میں. پتہ ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی ککھ نہیں. اب یہ 1898 کو فوت ہوئے تھے، 1898، اور پاکستان بن رہا ہے 1950. 50 سال کا فرق ہے تقریباً. پتہ ہی نہیں میرے بھائیوں کو کیا